هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم أو كاتب بالعدل أو كما قال الله تعالى في مقام آخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیو بزرگوں عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولیاب کاتب. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والیو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جدوں تسی آپس دے اندر
لین دین کرو، اور جس وقت تسی کسی دے کول کوئی بھی تجارت کرو، الی اجل مسمن، اس دا مقرر وقت جو ہے لکھ لینا چاہیے، اور انہوں لکھ لو۔ اگر لکھنا نہیں آندا، فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کسے کاتب دے کول، کسے پڑھے لکھے دے کول ادھ کلی لکھوا لو، تاکہ جو ہے وہ اللہ کو ڈردہ ہویا صحیح طریقے دے نال لکھے، اور جس وقت وہ مقرر ٹائم اور وقت آ گیا ہے قرضہ دین دا، اس وقت اس نو چاہیے ہے کہ وہ کاتب اس بات دی سچائی دے اندر گواہی دے کہ واقعی ہی میں اسی طرح لکھے۔ آج اساڑے گھر اندر، معاشرے اندر قتل و غارت کیوں موجود ہے؟ لڑائی جھگڑے فساد کیوں برپا ہے؟ اس معاشرے اندر ایک دوسرے تو بد زن اور متنفر اسی لوگ کیوں اس کی صرف وجہ ہی ہے کہ جدوں اسی کسی کو لین دین کرنے ادوں اسی دی پڑھ لکھ نہیں کرتے، جدوں دے لینے پھر لین دی باری آتی ہے تو ادوں ہمیشہ پھر لڑائی اور جھگڑا بھی پہنتا ہے، جس لڑائی جھگڑے دے اتے حتیٰ کہ قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ صرف وجہ یہی ہے، اسی لوگاں نے جدوں کسی نو قرضہ دینا ہے یا کسی کو قرض لینا ہے یا کسی نو زمین دینی ہے یا زمین لینی ہے، کوئی بھی دنیا دی چیز ہے، اسی لین دین کریے تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن اندر فرمایا کہ انہوں تسی لکھ لو، جے خود نہیں لکھ سکتے تو کسی کاتب دے کو لکھوا لو، اور پھر اس کاتب نو چاہیے ہے کہ وہ ہیرا پھیری نہ کرے، اللہ کو ڈرے اور اللہ کو ڈر کے لکھے۔ حضرات عزیز وقار، آج ساڑھے اندر لکھن والا بھی اشارے تے چلتا ہے تو لکھوان والا بھی اشارے تے چلتا ہے، تو جیڑی تکڑی سامی دا بندہ ہے وہ تھوڑی جی تیزی نال گگی مرا لیندا ہے، تو جیڑا تھوڑا جی ماڑا ہے وہ پھر پیچھے ہی رہ جاندہ ہے۔ تو لیکن یہ سارے معاملات دا ایک دن فیصلہ ہونا ہے، اس دن نو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مالکی یوم الدین، وہ قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن وہ مالک تو اڈے کو ایک ایک چیز دا، ایک ایک ٹکے دا حساب لے لے گا، ایک ایک روپے دا حساب لے گا، چاہے چوری دا ہوئے، چاہے ہیرا پھیری دا ہوئے، چاہے ڈکیٹی دا ہوئے، چاہے جناب کری چدر زبانی دا ہوئے، دھوکے فرار دا ہوئے، ہر ایک چیز دا اللہ نے قیامت والے دن تیرے کل حساب لے لینا ہے۔ اس دن دے آن تو پہلا اپنا محاسبہ کریے، اپنا حساب کریے، کیا کوئی کسی دے نال میں لین دین تے نہیں کرنا، کسی دا میں قرضہ تے نہیں دینا، یا کسی کو میں قرضہ لینا تے نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جنہیں قرضہ لینا ہوئے تے پھر انہوں یاد دہانی نہ کرائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا، لہذا لین والے دا بھی حق ہے کہ اس نو یاد دہانی کرا دے، تے جے اگر وہ یاد دہانی بھی کرائے تے اگلے بندے نو پھر غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نو پتا سی تو میں نے شرمندہ کر چھڑے۔ نہیں محترم بھائیو، اس طرح نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے بندے نے کہ جنہ بندیاں نو جنت دی بشارت ہے، لیکن من فارق روح الجسد، جدو اس دے جسم دی وچو روح نکلے، اس روح نکلنے تو پہلا تین کماں تو وہ بندہ بری ہوئے تو داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ تین کام میں تواڈے سامنے
ذکر کرنے نے کہ کیڑے تین ایسے کام نے کہ جنہ کماں تو بندہ بری ہوئے تے بندہ جنت اندر داخل ہو جاندہ ہے، تے جے او تینے کام یا تینہ دے وچوں ایک کامی بندے دے اندر موجود ہوئے، جتنا مرضی نیک ہوئے، جتنا مرضی متقی ہوئے، وہ داخل الجنہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ او کیڑے نے؟ فرمایا من الکبری والغلولی، فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا بندہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر دے حوالے نال تے میں تسانوں ایک جمعہ پڑھا چکے ہیں۔ اگے فرمایا والغلولی، اور وہ ہے کہ جڑا بندہ امانت دی خیانت کرتا ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر تے والدین، جو بندہ کوئی قرضہ دیندہ ہے، مقروض بندہ جڑا ہوندہ ہے، وہ مقروض مر جاندہ ہے جب تک کہ اس دا قرضہ نہیں ادا کیتا جاندہ، اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیو، میں تین باتاں تو صحاباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سارےانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گناہ بڑا سنگین گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سارےانوں اس سنگین گناہ تو بچا کر کے جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کریے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اوے دنیا کائنات دے لوگوں، جدوں اللہ رب العزت نو کوئی قرض دیو، اچھا اور بہترین قرضہ دیو، کیونکہ اس قرضے نو اللہ رب العالمین بڑا ہاتھ چڑھا کے دے دیندے نے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن دے دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اے ایمان والیو، جدوں تسی آپس دے اندر لین دین کرو، اے ایمان والیو جدوں آپس دے اندر کوئی بے کرو، اے ایمان والیو جدوں تسی آپس دے اندر کوئی چیز ایک دوسرے نو دیو یا کسے دے نامے کراؤ، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یا تسی کسے نو قرض دیو، فرمایا اس قرض نو کسے ورق تے کتاب تے لکھ لیا کرو، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت جو طے ہو چکی ہے لکھ لو۔ اگر تسی نہیں لکھ سکتے تے اللہ رب العالمین فرما دینے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تیسرا کوئی کاتب نو بلا لو اور کاتب نو بلا کے انہوں کہو کہ لکھ لے، لیکن کاتب نو چاہیے اللہ رب العالمین کو ڈر کے لکھے، نہ او دی چھک لوے نہ او دی سائڈ لوے، بلکہ اللہ کو ڈر دیو ہے وہی کچھ لکھے جو جناب طے ہو چکے ہیں، وہی کچھ لکھے جو جناب مقرر ہو چکے ہیں، او دے اندر ایرا پھیری نہ کرے۔ اگر ایرا پھیری کرے گا
قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے نو عذاب علیم دردناک شدید عذاب عطا کرن گے۔ اللہ کو اکبر۔ آئیے توجہ کری اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماندے نے کہ او لوگ جڑے لوگ ایمان لے آئے نے واتبعتهم ذریتهم انہاں دی اولاد انہاں دی پیروی کر دیے، انہاں دی گل من دیے، انہاں دے کہن اپنی یعنی اولاد نو اپنی اتباع دے اپنے مطابق چلان دینے الحقنا بہم او بندے جدوں ہی ملاقات قیامت والے دن انہاں دی ہوئے گی، جدوں اللہ نو جا کے ملن گے فرمایا اور بچے او اولاد تواڈے نال جنت دے اندر ہون گے۔ کیڑی اولاد؟ جڑی اولاد نو تسی صحیح سمجھا کے گئے ہو، جس اولاد دی تسی صحیح تربیت کر کے گئے ہو، جس اولاد نو صحیح قرآن و سنت سمجھا کے گئے ہو۔ آؤ میں ہن پھر قرآن و سنت وال سمجھانا چاہنا کہ آج ساڈی اولاد ساڈے جام تو بعد ایسی تربیت لیندی ہے کہ جو قرضہ لیا ہوندا ہے او قرضہ دین واسطے تیار نہیں ہوندی۔ اللہ کو اکبر۔ جو باپ نے زمین ہبہ کر دیتی ہے وہ دی اولاد کھڑی ہو کر کے قتل کرنے واسطے تیار ہو جاتی ہے۔ جدے ماں باپ نے پگاں وٹا دیتیاں نے انہاں دی اولاد نے ایسیاں تربیت لیاں نے انہاں دے مرنے تو بعد جناب دنیا دے اتے فساد برپا کر دینے، اللہ دی زمین دے اتے بڑیاں بڑیاں لڑائیاں کر دینے۔ نا انج دی اولاد نو انج دی تربیت نہ دیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جن نیک اولاد ہوئے گی تے انہیں بھی تیرے کام آنا ہے۔ کدی نہ دسیا کر کے بیٹا میں بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا، میں انہوں زمین دے دیتی ہے بس میں مرن والا میرے مرن تو بعد دے کل زمین کھو لینی ہے، یا فلاں تیرا باپ مر گیا ہے لہذا تیرے مرن تو بعد میں تیرے باپ تک زمین ہبہ کیتی ہے لہذا ہن تو مینوں زمین واپس کر۔ او دسنا کہ او دی اولاد دا کی قصور ہے، دسنا کہ او دی اولاد دی کی غلطی ہے کہ جناب تیرے باپ مر گیا ہے، باپ مرنے تو بعد تو زمین تے برپا کر کے تے باپ دی قبر نو جہنم دی اگ نال بردا پئی ہے، کب جب باپ دی قبر نو جہنم دے اگ دے انگاریاں نال بردا پئی ہے۔ نا 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 محترم بھائیو، جدو ہی کوئی قرضہ لین دینو بھی اللہ فرماندے نے تداینتم بدین الی اجل مسمی، جدو لکھیا ہوئے گا کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا، جدو لکھیا ہویا سامنے آئے گا چاہے باپ بیٹے اندر کیوں جناب تجارت نہ ہوئے، چاہے جناب کلی پائیاں دے اندر لین دین کیوں نہ ہوئے، چاہے جناب استاد اور شگیرت دے اندر لین دین کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے کہ تداینتم بدین الی اجل مسمی، جی اللہ رب العالمین دے حکم نو مندے رہو گے جھگڑا نہیں ہوئے گا، اللہ رب العزت دے فرمان تے پیروی کرتے رہو گے کدی قتل و غارت نہیں ہوئے گی، کدو جناب گریبان نہیں پکڑیا جائے گا۔ آج گریبان پکڑے کیوں جاندے نے؟ زیادہ صرف وجہ یہ ہے
کسی نے پٹے تے زمین لے لئی، کوئی بندہ مزیرے تے کھڑا ہو گیا ہے، کسی بندے نے قرضہ لے لیا ہے، جدو پھر قرضے دے اندر لین دین ہوندی ہے ادو دتا نہیں جاندا، تے جدی وجہ کر کے بندے دے اندر قتل و غارت تے لڑائی جھگڑا فساد ہوندا ہے۔ او اللہ دے نبی نے دسیا ہے کہ وہ بندے جنت اندر کدی نہیں داخل ہو سکتے۔ فرمایا من فارق الروح الجسد، جنہ بندیاں دے جسم دے وچ روح نکلنے والی ہوندی ہے، روح نکل دے وقت انہاں بندیاں دے کول تین چیزاں موجود نہ ہوویں، تین چیزاں تو بری ہوویں، تین چیزاں انہاں دے کول انہاں دے ذمے نہ ہوویں، انہاں دی گردن دے اوتے تین چیزاں نہ ہوویں۔ فرمایا سب تو پہلے من الکبری، من الکبری، بندے دے اندر تکبر نہ ہوئے، بندے دے اندر غرور نہ ہوئے۔ تکبر دا کیا معنی ہے؟ تکبر دا ایک پورے جمعہ تسی سماعت فرما چکے ہو، لیکن مختصر میں بات کرتا جاواں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ماڑا ہے، وہ کول اتنی گنجائش نہیں ہے، ایک بندے کول اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت تو زیادہ کسے بڑی حیثیت والے دے مقابلے دے اندر کام کرنے والا بندہ متکبر ہے، وہ بندہ داخل الجنہ، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جویں کہ مثال دے طور تے آج ویکھیا جائے کہ میرے کول کچھ اگر موجود نہیں ہے، ایک بڑا بھائی ہے، دے کول سب کچھ موجود ہے، پیسہ ہے، میں دا مقابلہ کر کے اپنے سراں تے قرضہ چڑھا لینا وا، اپنی گردن دے تے بوجھ پا لینا وا، اپنے جسم دے تے بڑا بڑا قرضہ پا کے اپنی اولاد نو تنگ کرنے واسطے 5-6 لاکھ جناب اپنے تے قرضہ چاڑ لینا، صرف اس بھائی دے مقابلہ کرن واسطے سارا کچھ کر لینا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اس بندے نے اپنی حیثیت تو زیادہ کم کیتا ہے، اس بندے نے اپنی طاقت تو زیادہ کم کیتا ہے، انہیں تکبر کیتا ہے، لہذا یہ بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اے بندہ جنت اندر داخل تے آج ویکھو کتنے مسلمان موجود نے کہ جنہ دے کول ہوندا ہی کچھ نہیں ہے تے آندے نے اسی برادری نو راضی کرنا ہے، برادری نو خوش کرنے واسطے، برادری کی آکھے گی؟ برادری نو خوش کرنے واسطے او دے کول قرضہ چاہ، او دے کول چاہ، او دے کول چاہ، تے قرضہ چاہ کے جدو یہ مر گئی ہے، اینو جناب ہارٹ اٹیک ہوئے، مر گئی ہے، ہن اس بیچارے نے برادری نو راضی، برادری نو وکھاندیا منہ وکھاندیا مر گئی ہے، اے دی اولاد ذلیل ہوندی پئی ہے، کدی کوئی انہاں دا گریبان پکڑ دے، کوئی کدی چوک بھرے چوک اندر پکڑ کے ذلیل کر دیندا ہے، وجہ کیا ہے کہ اس نے قرضہ لیا ہے۔ قتل ہونے دی وجہ کیا ہے؟ ذلیل اور رسوا ہونے دی وجہ کیا ہے؟ کہ ان نے قرضہ لے لیا ہے اور اپنے آپ نو متکبر بنا کے قرضہ چک کے بڑیاں دیگاں پکائیاں، بڑے جناب کے لیے فنکشن کیتے، بڑے پروگرام کروائے، ہون جناب کے لیے اے تے گیا مارے اے دی تے جان چھوٹ گئی ہے تے پچھلے جا کے ذلیل ہو گئے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں تکبر نہ کرو۔ آئیے آگے دوسری بات، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والغلولی، جدو تواڈے کول کوئی امانت رکھی جائے، امانت کیویں دی امانت ہے؟ امانت ایک نمبر تے کوئی بندہ پیسہ دیندا ہے، آندا اتنے دنوں واسطے رکھ لے،
کوئی بندہ سازو سما دیندا ہے اے رکھ لا تیری حفاظت کری میں تیرے کول چک لاں گا اتنے دنوں تو بعد چک لاں گا او بندہ آندا ہے چلو میں اتنے دن دی استعمال کردا رہنا فرمایا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جنے امانت دے اندر خیانت کیتی ہے او بندہ منافق بندہ ہے جنے امانت دے اندر خیانت کیتی ہے او بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا امانت دی دوسری تعریف ہے دوسری تعریف ہے کہ جناب میرا کوئی دوست ہے میں اپنے دوست دے اگے کوئی گل شیئر کیتی ہے رات دی گل کیتی ہے انہیں گل میری سن لئی ہے تے بڑے چوک اندر جا کر کے لوگاں نو دسدا پھردا ہے گھراں دے اندر دسدا پھردا ہے اے بھی میری امانت دی نے خیانت کیتی ہے اگر جناب کوئی جناب میرے گھر دے اندر آیا ہے گھر دے اندر آ کے جناب میری گھر دے والیاں دے اندر کوئی عیب دیکھدا ہے کوئی غلطی دیکھدا ہے او غلطی جا کر کے جناب چوکاں دے اندر مرداں دے اندر جا کے ذکر کردا ہے انہیں بھی امانت دے اندر خیانت کیتی ہے اگر کسی ماں بہن دی تصویر کھچ کے لوگاں نو شیئر کردا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ انہیں بھی امانت اندر خیانت کیتی ہے جنہیں خیانت کیتی ہے او بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا کیونکہ اج دے معاشرے اندر میری ماں بہناں بھی اکثر ادھر دی گل ادھر دی گل سن کے تے اگے اگے پھیلاندے نے جیڑا انج کردا ہے کئی باب انج دے بھی ہوندے نے ایتھوں گل سنی تے اوتھے دسی اوتھوں گل سنی تے اگے جا کے دسی اگے سنی تے اوتھے جا کے دسی اس خیانت کرن دی وجہ کر کے تے جھگڑے لڑائیاں تاتی پیدا ہوندیاں نے کیونکہ بندہ چغل خوری کردا ہے اے دی گل راز دی گل اگے جا کے دس دیتی اگلے دی اگے جا کر کے دس دیتی میرے پیغمبر فرماندے نے کہ داخل الجنہ اے بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت کردا ہے آئیے توجہ کریے صحیح حدیث ہے نا نبی پاک فرماندے نے کہ آیت المنافق سلاسن منافق بندے دے اندر تین نشانیاں نے فرمایا وَإِذَا تُمِنَا خَانَا وَإِذَا تُمِنَا خَانَا جدو یہ دے کل کوئی امانت رکھی جاندی ہے تے اس امانت کی خیانت کردا ہے او محترم بھائیو پھر منافق بندے دی اللہ رب العزت نے وعید کے سنائی ہے جیڑا امانت دی خیانت کردا ہے او بندہ پکا منافق ہے تے جیڑا بندہ منافق ہے اللہ پاک فرماندے نے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق بندہ تے جہنم دے نچلے گڑے اندر جائے گا انہاں جہنم دے بڑے بڑے درجات نے انہاں دی وچوں سب تو جڑا تھلے والا درجہ ہوئے گا اس درجے دے اندر اس منافق یعنی خیانت کرن والے بندے نو اس جہنم دے اندر سٹیا جائے گا تے جہنم کیویں دی ہوئے گی فرمایا گیا کہ اس جہنم دے اندر بندیاں دا لہو ہوئے گا اس جہنم دے اندر بندے دے جسم دے پھوڑیاں دی پیپ ہوئے گی خون تیرے شوئے گا اس ریشے دے خون دے اندر بہتے کاندہ بندہ نظر آئے گا جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت کردا ہے اس واسطے محترم بھائیو کوئی گل تواڈے کول آ جاندی اودیاں خیانتاں نہ کریا کرو کوئی تواڈے کول کوئی شے رکھ دے تے اودی استعمال نہ کریا کرو کوئی جناب بچہ یتیم ہو جائے اودی یتیمی دے اندر دی کفالت دے اندر آ کر کے کتے زمین تے ہڑپ نہ کر جایا کرو اونوں یتیم سمجھ کے تے اودے
دے زمین دے تے قبضہ نہ کریا کرو، او دے مال نو باطل طریقے دے نال نہ کھایا کرو، اینو کی پتہ ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا بھی امانت اندر خیانت کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے ہو بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ آئیے تیسرے دے بارے نبی پاک فرماندے نے ودینی ودینی، جڑا بندہ قرضہ لیندا ہے اور قرضہ لے کے تے پھر واپس نہیں لٹاندا، او بندہ بھی جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اج محترم بھائیو، اکثر گربان تادی پکڑے جاندے نے، جدو بندہ قرضہ لے لیندا ہے پھر قرضہ واپس نہیں لٹاندا، اس وجہ کر کے اس تے ظلم و ستم ہوندے نے۔ نا قرضہ دینا تے قرضہ لینا تے جائز ہے، قرضہ لینا بھی چاہیے، دینا بھی چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ خِيَارَكُمْ فَأَحْسَنَكُمْ، اگر کوئی تاڑے کول قرضہ منگے تے انہوں اچھے طریقے نال دیا کرو، تے جدو انہوں قرضہ واپس لٹانا ہے پھر بھی اچھے طریقے نال شکریہ ادا کر کے دیا کرو۔ لیکن اج ماحول جدا بن چکے ہیں، جڑا بندہ قرضہ لے لیندا ہے پھر اس تو بعد بندہ بھولی جاندا ہے، جدو بندہ قرضہ لے لیندا ہے پھر انہوں جناب کلی یاد ہی کرنا چھڑ دیندا ہے۔ نا محترم بھائیو، جدو تسی قرضہ لو انہوں قرضہ واپس لٹا دیا کرو۔ آئیے توجہ کریے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ بندہ بھی بڑا بڑا منافق ہے جڑا بندہ کسی کو قرضہ لے لیندا ہے، او دے نال پھر وعدہ طے کردا ہے تے اس وعدے دے مطابق نہیں دیندا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدو بندہ وعدے دی خلاف ورزی کرنے والا بندہ منافق ہے، وہ بندہ پکا منافق ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تے منافق بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آئیے توجہ کریے، صحیح المسلم اندر حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک صحابی آ کر کے پوچھن لگیا، سونیو مینوں یہ دسو نا تسی خیانت کرنے والے نو بھی منافق آکھیا ہے تے قرضہ لے کے تے وعدہ کر کے تے وعدہ خلافی کرنے والے نو بھی منافق آکھیا ہے، تے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اس بندے نو بھی تسی منافق آکھیا ہے، تے نالے تسی آکھیو بندہ جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ تسی میں دسنا وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ وَصَلَّ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، سونیا جی اگر بندہ روزے رکھدا ہوئے، میرے سونیا جی اگر نمازاں 5 ٹائم دیاں پڑھدا ہوئے، سونیا مینوں یہ دسونا وَزَعَمَ أَنَّهُ، وہ اللہ دے تے توکل بھی کردا ہوئے، اللہ تے بھروسہ ہی کردا ہوئے اور اچھا گمان رکھدا ہوئے پھر بھی جہنم اندر جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر بندہ نمازاں پڑھدا رہندا ہے، اگر بندہ روزے رکھدا رہندا ہے، بڑی متقی نے، بڑی صدقے خیرات کرنے والا ہے، بڑیاں مساجدہ بنان والا ہے، اگر وہ دن در منافقت والی نشانی موجود ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اے عمل دے قابل قبول کوئی نہیں، وہ بندہ جنت اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ ہن دسنا محترم بھائیو، کتنے اسی قرضے لے لینے، کتنے وعدے خلافیاں کیتیاں نے، کتنے امانتاں دے اندر خیانتاں کیتیاں نے، تے جدوں ہی بولنے آ جھوٹ بولنے آ، جھوٹ تو علاوہ کچھ ساڈے منہ وچ نہیں نکلدا۔ اللہ اکبر فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے ان خیارکم، فرمایا قرضہ جڑا ہوندا ہے او لین دے وچ تے دین دے وچ بھی جناب فائدہ ہوندا، او دا اجر ملدا ہے۔ کتنا اجر ملدا ہے؟ فرمایا ما من مسلم یقرض قرضا، فرمایا کہ مسلمان بندہ کسے بھائی مسلمان نو قرضہ دیندا ہے، فرمایا قرضا مرتین، پھر دوسری مرتبہ قرضہ انہوں دے دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہیں پہلی مرتبہ قرضہ دیتا ہے او دا صدقہ ہوگی، یعنی کہ انہوں ثواب صدقے دا ملے گا۔ ایک
قرضہ بھی دیتا ہے انہوں اجر صدقے دا ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مولوی صاحب نے کہ وہ صدقہ ہوندہ ہے تو لو جی وہ معاف نہیں۔ جدو بندہ پہلی مرتبہ قرضہ دیندہ ہے نا وہ سمجھ لو کہ انہیں صدقہ دیتا ہے، قرضہ واپس بھی ہونا، ثواب انہوں صدقے دا ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ قرضہ واپس نہیں کرنا، قرضہ واپس کرنا ہے لیکن ثواب انہوں تے دوسری مرتبہ جدو دے گا وہ سمجھ لو کہ اس نے بھلائی کیتی ہے، ادنا اچھائی کیتی ہے، ہمدردی کیتی ہے، او دا بھی اجر ملے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ پہلی 2 مرتبہ کسی نو قرضہ دے دیندہ ہے، پہلی مرتبہ اللہ اس نو صدقے دا ثواب عطا کر دینے، دوسری مرتبہ اس نو اس دی بھلائی دا اس دے نال مدد کرنے دا ثواب دینا چاہیے ہے۔ کہ لین والیوں پھر انج بھی نہ کیتا کرو کہ لے لیا تے پھر بولی گیا، لے لیا تے پھر بول نہیں، انج بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، آئیے فرمایا ان خیارکم احسن، فرمایا کہ جدو تسی قرضہ لے لو پھر انہوں سونے طریقے دے نال واپس ہی لٹا دے، جے وہ منگنے آ جائے تے پھر او دے گل بھی نہ پہ جاؤ، او دا گربان ہے تو میرے کو منگیا کیوں، تو میری بےزتی کر لی ہے۔ تینوں نہیں پتا کہ جدو انہیں دیتا سی ادو تیری بےزتی نہیں سی ہوئی، تو جدو انہیں اپنا حق منگیا تیری بےزتی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، نہ انج کریا کرو۔ آئیے توجہ کریے، نبی پاک علیہ السلام قرضہ لینے تو بڑی اللہ کو پناہ منگیا کردے سن، اللہ کو ڈریا کردے سن۔ تے محترم بھائیو کوشش کرنی چاہیے قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی قرضہ بندہ لے لیندے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، من المعصم والمغرم، اللہ مینوں مقروض ہونے تو میں اللہ تیرے کل پناہ منگنا وا، تے اللہ میں تیرے کل مغفرت تے بخشش دی بھی دعا کرنا وا۔ اے میرے پیغمبر اکثر نماز دے اندر ہر تشہد دے اندر دعا کریا کردے سن، تسی بھی دعا کریا کرو۔ تے جنہیں نماز پڑھنی نہیں ہے انہیں بیچارے نے کے منگنا ہے اللہ کو، تے نماز پڑھو گے تشہد اندر میرے پیغمبر آکھیا کردے سن اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ مینوں قرضے تو بچا لے۔ تے جدو اللہ کو دعا کری اللہ تو انہوں قرضے تو محفوظ ہی رکھے گا، کسے دا محتاج نہیں کرے گا۔ اس واسطے محترم بھائی نماز تے میرے پیغمبر فرماندے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ تے نالی نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی کہن لگے سونیو تسی کیوں اتنا زیادہ اللہ کو پناہ منگ دیو، قرضے لین تو مقروضوں تو کیوں پناہ منگ دیو؟ میرے پیغمبر فرماندے نے گل سن لے ان الرجل اذا غرم حدث وكذب ووعد فاخلف، کہ اس قرضے لین دی وجائے جدو بندہ کدی کسی کو قرضہ لے لیندا ہے پھر وہ جدو لین واسطے آندا ہے ادو بندہ جا جھوٹ بولدا ہے یا پھر ادا وعدہ خلافی کردا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بھی جہنم اندر ہے تے وعدہ خلافی کرنے والا بھی بندہ جہنم اندر ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ قرضے تو بچائی رکھے، کیونکہ قرضہ دینا ہے یار آج لے لا کل لے لا میں بس آج کل دے تے رکھی رکھدا ہے، نالے وعدہ خلافی کیتی جاندا ہے نالے جھوٹ بولی جاندا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں انج کریا کرو تسی جدوں قرضہ کسے کولو لینا ہوئے تے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر کوئی واقعی تنگ دست بندہ ہے جن کو استطاعت ہمت اور طاقت نہیں ہے انہیں تیرے کو قرضہ لے لیا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورتیں اتنا بھی ظلم نہ کریا کرو کہ رات دن ایک کر کے دی چوکھٹ تے جاؤ، بلکہ انج کریا کرو فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ دے ہاتھ کھلن تک انہوں مہلت دے دیو تاکہ جناب انہوں مہلت مل جائے، وہ اپنے وعدے دے تے پورا اتر جائے، تھوڑی جی مہلت دینا یہ دے اندر بھی ثواب ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تے جے اگر اتنی تواڈے اندر استطاعت ہے تے فرمایا کہ وَإِنْ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر انہوں تسی معاف ہی کر دیو یا پھر معاف کر دیو۔ تے جے قرضہ لینا لائی انج کر دے وے کہ وہ دے قرضہ لے لیا تے لو جی وہ اللہ دے نبی نے آکھیا بے مولت دے دیو
وہ چنگی مولت تے کام رکھے نہیں، مولت او دے واسطے کہ جدی جیب دے اندر پیسہ موجود نہیں ہے، جدے کول پیسہ موجود نہیں ہے، واقعی اس دے حالات تنگ نے، پھر تے وہ مہلت دا حقدار ہے۔ جدی جیب دے اندر موجود ہے، کئی انج دے بھی بڑے بخیل بندے ہوندے نے، جیب وچوں پیسہ کڈن دا دل نہیں کردا تے او دے کول لے کے قرضہ چاڑ کے او ٹھیک ہے اسی ٹر جاں گا، ڈک لے گا منجی، آپے پچھلے جانے میں مریا پہ ہونا، میں نے انہیں کی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ انج کریا کرو محترم بھائیو، اس کی بڑی وعید ہے۔ کیا وعید ہے؟ آئیے توجہ کریے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ قوت رکھدا ہے، ہمت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، جدے کول جناب پیسہ موجود ہے، وہ اگر کسی کول قرضہ لے لیندا ہے تے انہوں دینا چاہیے۔ اگر وہ قرضہ نہیں دیندا، نہیں قرضہ دیندا تے فرمایا کہ اس کی بخشش بھی نہیں ہے، وہ بندہ جنت اندر بھی نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی وڈی وعید ہے، اور جنت اندر بھی۔ اس دے بارے اللہ اکبر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول پوچھیا، سونیو مینوں یہ دسو نا، اگر وہ بندہ مقروض بندہ جنہیں قرضہ دینا ہوئے، وہ بندہ مر جاتا ہے، اور مرنے تو بعد ساری زندگی انہیں عبادتاں کیتیاں نے، ساری زندگی انہیں نیکیاں کیتیاں نے، ساری زندگی انہیں عمل کیتے نے، وہ بندہ مر گیا، تھوڑا جیا قرضہ کوئی 5-10 روپئے یعنی 1-2 دینار دینے سامنے، کیا وہ دی پھر بھی بخشے نہیں ہوئے گی؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک کہ اس مرنے والے اس مقروض بندے دا کوئی بندہ قرضہ نہیں اتار لیتا، اس وقت تک وہ دی بخشش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک قرضہ ہوندہ ہے اللہ دا قرضہ، ایک ہوندہ ہے بندے دا قرضہ۔ اللہ دا قرضہ کی ہے، اللہ دا قرضہ یہ ہوندہ ہے اللہ دے نام تے کوئی نظر منی ہوئے، اللہ دے نام تے کوئی منت منی ہوئے، اس نظر نو پوریا نہ کرے، پوریا کرنے تو پہلے بندہ مر جاندہ ہے، وہ دیتے اللہ دا قرضہ ہے، انہوں اتارنا چاہیدہ ہے۔ کیویں اتارنا چاہیدہ ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر فرماتے نے کہ وہ دے ورثات دے اتے لازم ہے، وہ دے رشتہ داران تے لازم ہے کہ وہ دی گردن نو آزار کروائے، اگر انہیں گردن نو آزاد نہ کروایا وہ بندہ جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری اندر روایت ہے، حضرت جناب جوہینہ قبیلہ دی ایک عورت آئی ہے، اللہ دے پیغمبر دے کو نہ کر کے کہنے لگی، سونیا میری ماں نے نظر منی اسی کہ میں حج کرنا ہے، لیکن میری ماں تے فوت ہو گئی ہے، میں نے تو سنا کہ انہاں دی نظر منی ہوئی جڑی اللہ دے نام تے کوئی قرض منی ہویا سی، کیا وہ میں ادا کراں کہ نہیں کراں؟ میرے پیغمبر فرماتے نے دس نہ بی بی، اگر وہ دے تے کوئی قرضہ ہوندا تو وہ دا ادا کرنا سی کہ نہیں؟ انہیں بی بی نے آکھیا کہ ہاں سونیو میں تے ادا کرنا سی، وہ دی گردن آزاد کروانا سی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کہ اے بھی اللہ دا قرض ہے، یعنی انہیں نظر منی ہوئی ہے تو او دے طرف ایک حج ضرور کرنا، کیونکہ نظر منی ہوئی ہے دی نظر نو پوریا کر ہے۔ اگے میرے پیغمبر فرماندے نے وَسَامَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَسَامَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، اگر کسی بندے نے روزے مننے ہوئے، کسی دے روزے فرض رہ گئے ہوئے نے، او بندہ مر جائے، او دے اولاد نو چاہیدہ ہے کہ او دے فرضی روزیاں دی ادائیگی ادا کر دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ اے میرے بھائیوں، فرضی روزیاں دی ادائیگی کیونکہ اللہ دا قرض ہے، تے آئیے بندے دا قرض کی ہے۔ آئیے توجہ کریے، حضرت عبداللہ بن عباس کی فرماندے نے اللہ نے قرآن اندر فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیت توصون بها او دین۔ سورۃ النساء اللہ فرماندے نے
پہلے اس میت نو پہلے میت دا قرضہ اتاریا جائے، او دے ترکے دی وچوں تے بعد اندر تقسیم کیتی جاوے، او دی زمین یا مال چھڑ کے یا پیسہ چھڑ کے گیا ہے، مر گیا ہے، فوت ہو گیا تے او دے فوت ہون تو بعد جو دا ترکہ جو دے ورثاء دے جن واسطے چھڑ کے گیا ہے، فرمایا من بعد وصیت یوصا بہا دینی، پہلے او دا قرضہ لایا جاوے، پھر قرضے تو بعد او دی جناب جو کچھ بچے انہوں تقسیم کر لینا چاہیے ہے۔ آج میرے معاشرے اندر کی ہو گیا ہے، باپ مر گیا ہے، جناب کلی پیچھے ہو دیتے سر تے بڑا قرضہ سی، اسی آپس کے اندر پہلے میت جے تھی پئی ہے، اجے انہوں دفن نہیں کیتا تے اپنی زمینہ تقسیم کرنی شروع کر دیتیاں نے، اپنے گھر ونڈنے شروع کر دیتے نے، لے آؤ نا فارم چوکے لے آؤ نا جلدی 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 جلدی، ابے دی میت جے تھی پئی ہے تے کوئی لڑائی نہیں پائے گا، کوئی جھگڑا نہیں پائے گا، ساریاں دے نام زمین کر دیو، نا 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 انج کرو گے تے اللہ دی قسم باپ دا چھٹکارا نہیں ہونا، اللہ دی قسم باپ دا چھٹکارا نہیں ہونا۔ فرمایا کہ مرنے تو بعد تقسیم اس وقت تک نہ کرو جب تک جو دا قرضہ نہ اتار جایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، ایک دن جویا کہ میرا باپ جنگ احد دے اندر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، وہ قرضہ لے لے کے بھول جاون والے غور کر دے جاؤ نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو جکھاں وچ منسو بہائی جاندے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ جابر کیوں تو روئی جانا ہے؟ حضرت جابر فرماندے نے قد علمتا سونیو تسی تے جان دیو کہ میرے باپ تے بڑا ہی قرضہ سی تے میرا باپ بڑا ہی مکروہ سی تے جناب میرا باپ جنگی احد اندر شہید ہو گیا ہے تے جنہ کول قرضہ لیا سی او تے یہودی سن تے جناب کلی میرے وال غور غور کے ویکھدے نے تے میرے کول قرضہ لیندے نے، تسی انج کرو نا میرے گھر اندر تشریف لے آؤ تاکہ تانوں ویکھ کے تے مینوں کوئی تھوڑی جی مہلت دے دین گے، مینوں تانوں ویکھ کے تے جناب میرے تے کوئی نرمی اختیار کرن گے، میں ماڑا جیا بندہ ہاں، میرے کولوں انہاں دا قرضہ نہیں اتاری جاندا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر تشریف لے آئے نے تے جدوں یہودی قرضہ لین واسطے جابر کول آئے نے، انہاں ویکھیا کہ اللہ دے نبی نے انہیں بلا لیا ہے، اس بلانے دی وجہ کر کے ہور غصے نال ویکھی جاندے نے، انہوں ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، او دا گریبان چاک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جابر تو نالے نبی نو بلا لیے تے نالے ساڈا تو قرضہ دینا تیرے باپ نے دینا ہے۔ حضرت جابر دی اکھاں وچ اتھرو آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی اللہ دے نبی دے مکھڑے وال ویکھدے نے، کدی یہودیاں وال ویکھدے نے، آندے نے میرے کول تے اتنا مال کوئی نہیں تے میں کیویں قرضہ اتاراں؟ نبی پاک فرماندے نے کہ جابر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، جابر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اج جنہ تیرا باغ کھجوراں دا ہے ایدی وچوں کھجوراں توڑ کے تے ٹیر لا دے، ٹیر لا دتا گیا ہے، میرے پیغمبر اس ٹیر دے چکر لگایا لگا کر کے اتے بیٹھ گئے نے تے بیٹھ کے کہندے نے جابر لینا اے ڈول بھری جا صاحب بھری جا تے نہ دے قرضے دیندا جا۔ اللہ پاک نے نبی پاک میں اتنا معجزہ عطا کیتا، اپنا مرید بھی راضی ہو گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دی قسم میں تے پہلے گھبرا گیا سا کہ نہ کھجوراں دے نال میرا قرضہ کدوں اترنا ہے، میرے باپ دی گردن کدوں آزاد ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے انج کرنا ہے تو کم کر دے۔ جابر کہندے نے اللہ دی قسم کھجوراں دی ٹیری اوویں دی اوویں رہ گئی ہے تے میرے باپ دی گردن بھی آزاد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تے آئیے توجہ کریے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روٹین سی رویہ
آئے سی جدو نماز جنازہ پڑھان دے سن نماز جنازے پڑھان تو پہلے پوچھ دے سن اس بندے اس میت تے کوئی قرضہ تے نہیں ہے اگر کہندے سن دے تے قرضہ کوئی نہیں ہے تے میرے پیغمبر نماز جنازہ پڑھا دیا کر دے سن تے جے اگر او دے تے قرضہ ہوندا سی اللہ دے نبی پاک خدا نماز جنازہ نہیں سی پڑھایا کر دے آندے نے کہ تسی جنازہ پڑھانا ہے پڑھا لو دفن کرنا ہے کر لو میں یہ دا جنازہ نہیں پڑھنا اللہ دے نبی فرماندے نے کہ جس بندے دے تے قرضہ موجود ہے وہ بندہ دنیا تو چلا گیا ہے وہ دا نماز جنازہ بھی میرے پیغمبر نے نہیں پڑھایا تے نالے میرے پیغمبر فرماندے نے اور میرے صحابیوں میرے صحابیوں ایک بندہ دنیا تو گیا ہے اس بندے دے کول بڑیاں بڑیاں نیکیاں تے بڑے بڑے اعمال نے بڑے بڑے صدقات نے لیکن انہوں اللہ پاک نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے پر وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا صحابہ کرام حیران ہو گئے نے سرٹیفکیٹ ملن تو بعد بھی جنت اندر نہیں جا سکتا میرے پیغمبر فرماتے نے ہاں ہاں میرے صحابیوں نہیں جا سکتا سونیوں دی غلطی وجہ کیا ہے جناب جو چابی مل گئی سرٹیفکیٹ مل گیا پھر بھی جنت اندر نہیں جا سکتا میرے پیغمبر فرماتے نے اس بندے دی گردن تے قرضہ سی او مقروض ہو کے مرے آئے او دی آسمان اور زمین دے درمیان روح لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ او دی گردن آزاد نہیں ہوئے گی جب تک کہ او قرضہ نہیں ادا ہوتا کوئی کر لیندہ اس وقت تک وہ جنت اندر نہیں جا سکتا ہاں لوگوں نیکیاں اپنی جگہ تے نے صدقے اپنی جگہ تے نے مال اپنی جگہ تے لیکن جب تک کہ تیرے سے تو قرضہ نہیں اترنا اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہونی اس وقت تک تو جنت اندر نہیں جانا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے آخری حدیث باب ختم کرا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے پیغمبر علیہ السلام جناز سامنے جنازہ آیا ہے میرے پیغمبر نے پوچھیا کہ دیتے کوئی قرضہ تو نہیں ہے کہتے ہیں کہ سونیا دیتے قرضہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے نا 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 میرا جنازہ نہیں پڑھنا جاؤ تسی پڑھ لو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ مرن والا میرا بڑی یاد سی ادھنال بڑی جرانا سی میرے دل اندر ترس آ گیا کہ اے دیوتے اللہ دے نبی نے دعا وانا منگیا تے ہو سکتا ہے دی بخشی نہ ہوئے اللہ اکبر تے حضرت ابو قتادہ کہندے نے میں اللہ دے نبی دے کول گیا وا میں کہ اللہ دے نبی دی تسی دا جنازہ پڑھا دیو میرے پیغمبر فرماندے نے کہ میں دا جنازہ نہیں پڑھانا فرماندے نے کیوں نہیں سونیا فرمایا دی گردن تے قرضہ ہے میں واسطے بخشے دی دعا نہیں کر سکدا میں اللہ دے ہاں دی وکالت نہیں کر سکدا اللہ دے ہاں میں دا گواہ نہیں بن سکدا حضرت ابو قتادہ کہندے نے کہ سونیو اے دا قرضہ میں اتار دیاں گا اے دا قرضہ میں لا دیاں گا اللہ اکبر تے نبی پاک فرماندے نے چلو ٹھیک ہے جی اگر تو ذمہ داری چکنا ہے تے میں پھر جنازہ پڑھا دینا پھر اللہ دے نبی نے دا جنازہ پڑھایا ہے دوسرا دن کئی دن گزرے نے تے میرے پیغمبر دا ابو قتادہ نال ملا ہوا ہے تے نبی پاک فرماندے نے قتادہ اپنے بھائی دی بخشش کروا لئی اپنے بھائی دی قبر نو ٹھنڈا کر لیے فرماندے نے سونیو کم کاج دی وجہ کر کے میرے کل سستی ہو گئی ہے تے میں قرضہ نہیں دے سکیا میرے پیغمبر فرماندے نے جلدی کر قرضہ اتار اس بھائی دی قبر نو ٹھنڈیاں کر اس بھائی نو جنت اندر پہنچا حضرت ابو قتادہ کہندے نے کہ ٹھیک ہے سونیو 1-2 دینار سارے سن 1-2 دینار کوئی اتنی وڈی رقم نہیں ہے آج کل دے حساب میں 1-2 دینار زیادہ زیادہ 200 ہو جان گے اللہ اکبر کتنا قرضہ ہون دی وجہ کر کے میرے پیغمبر نے جنازہ نہیں پڑھایا میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ جنت اندر نہیں داخل ہو سکتا آج 50 ہزار لے کے اسی بھول جانے آج لکھ لکھ لے کے بھول جانے جدو منگن آ جائے پیر مار کے انہوں ختم کر دینے تاکہ دوبارہ کوئی منگن واسطے نہ آوے آج کوئی قرضہ لے لیندہ ہے لین تو بعد کوئی اگو منگن واسطے آ جائے
انہوں اکھاں کڑیاں وکھا کے تے مڑے بندے نو پیچھے بجا دینے ہاں ہاں تو رب دی زمین تے دنیا تے رہ کے انہوں ڈرا لیں گا یا انہوں قتل کر لیں گا، لیکن میرے پیغمبر دا فرمان ہے جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا، جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے پھر کچھ دنوں تو بعد میں اسی طرح کیتا نہیں اتار سکیا، پھر اللہ دے نبی نے فرمایا جلدی کر۔ تیسرے واری جدو ملاقات ہوئی ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو قتادہ بھائی دی گردن آزاد کروا لئی، کہندے نے جی جی سونیا میں کردہ اتار دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ہن تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہو گئی ہے، تیرا بھائی جنت اندر چلا گیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی وعید ہے کہ قرضہ لے کے بھول جاون والے ہو دنیا تے تو کھا لیں گا، آخرت اندر مرنے تو بعد ہی تیری روح لٹکی رہے گی، باویں لکھاں قرآن پڑھا، باویں کل خانیاں کرا، باویں چلیسے کرا، جو مرضی کرتا رہے۔ میرے پیغمبر نے جو فرما دیتا ہے کہ ودین جد اتے قرضہ ہوئے گا اور وہ مر گیا ہے، اگر اس دے ورثانے بھی دے رشتہ دارہ نے بھی قرضہ نہیں ہوتا اتاریا تو او دی کوئی بخشش نہیں ہے، او دی کوئی گردن آزاد نہیں ہے، او دی روح لٹکی رہ جائے گی۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا روح نکلنے تو پہلا 3 چیزاں تو بری ہو جانا چاہیے ہے۔ تکبر تو بری ہونا چاہیے، امانت دی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جدو مرو ادو تواڈے سر تے کسی دا قرضہ نہ ہوئے۔ تے اسی ایک اور بھی قرضے دی روٹین بنائی ہوئی ہے، پتہ جے او دا مریا تے اسی چادر دینی ہے تے او مریا تے او دے تے آج تے تو چادر دے لئی ہے نا، آج تو چادر دے لئی ہے تے کل تے تو مرنا ہے تے او ماڑا بیچارے کل پیسہ نہیں ہوئے گا تے قرضہ تے تو چاڑ دیتا۔ وہ انج دے قرضے بھی نہیں ہیں، ساری زندگی باپ تہانوں کھلاندہ رہیا تے تو جناب کیا لی آج باپ واسطے کسی اور کل چادرہ منگتا پھرنا ہے، اور کل کفن منگتا پھرنا ہے۔ ساری زندگی بیوی نے تیری خدمت کی تھی، آج مریے تے پیکے والے عذاب میں چڑھ گئے نے۔ وہ کچھ بندے دے اندر غیرت کرنی چاہیے کہ اللہ دے نبی دی حدیث کی دستی ہے، اللہ دے نبی دا فرمان اس دی سیرت کیا ہے۔ ساری زندگی تیرے کپڑے، تیرے بچیاں دی خدمت، تیرے ماں باپ دی خدمت، تیرے بھائیاں دی خدمت کی تھی، جدو بیچاری مریے تے ہن کفن اوٹے پئیے، جب تک کہ او دے پیکے نہیں آن گے ادو تک کفن ہی نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ نہ محترم بھائیو ظلم نہ کریا کرو، کسی دے سر تے قرضہ ایویں نہ چاڑیا کرو، جاندے جاندے او دے سر تے قرضہ چاڑ دے نہ چاڑیا کرو۔ خود ہی پکاؤ، خود ہی کھلاؤ، خود ہی کفناؤ، خود ہی دفناؤ۔ اللہ رب العزت کو دعائے